پاکستانی باہر جاتے ہیں نا وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں تو نہ ادھر کے رہتے ہیں. میں صفائی کرتا تھا, میں دیکھتا تھا لوگوں نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں. بیسٹ پلیس میرے پاس ہے اتنا بڑا بٹی پیرس. یہ پتہ ہے اس ملک میں عدالتی سسٹم جو ہے نا سب سے گندا سسٹم ہے. مطلب میں آج کل عدالتوں میں خوار ہو رہا ہوں. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ صوفی صاحب. یہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا, ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی. جو عمر بھائی تھے نا بہت ہم کلوز ہوتے تھے. ان لوگوں سے میں نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں, کیونکہ میں زیادہ اسکول کالج میں نہیں گیا فیشن پڑھنے کے لیے. میں نے بی اے کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے, لیکن میں اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. یہ جو لوگ ہیں نا اللہ میں ان کو اور عمر دے, یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ملک ہے. ان لوگوں سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں, یہ ہمیں بتاتے ہیں آپ نے لائن کیسے چلتی ہے. ان لوگوں سے میں نے بڑی چیزیں سب سے سیکھی ہوئی ہیں. اب میں اپنی لائف سٹوری کا, میرا خیال ہے ساری دنیا کو پتہ ہے میری لائف سٹوری. ہم کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, 5 مرلے میں رہتے تھے, مدر صفائیاں کرتی تھی. عید والے دن 10 سال میں کپڑے نہیں ہوتے تھے. آدمی لوگوں کو دیکھ رہا ہے سلوار قمیض پہنی ہے, وہ عید والے دن جا رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ نے ایسا دماغ دیا ہوتا ہے. میں نے کہا ایک دن پیسے ہوئے تو ہم بھی کپڑے لیں گے. بہرحال ایسے میں نے کام شروع کیا, بی اے کیا انارکلی. لاہور میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پہ میں کام کرتا تھا. پھر کالج جاتا تھا, داتا صاحب جاتا تھا لنگر کھانے کے لیے, سارا کچھ. میرے لیے اصل لائف یہ ہے, آدمی 00 سے اوپر جانا چاہیے. پیرس کیا جو یہ بتا رہے تھے نا کہ صاحب, مطلب پیرس میں ہم سنتے ہیں پرفیوم وہاں پہ ہیں, سڑکیں پرفیوم سے دھوتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ. جب میں گیا تھا, جب آدمی 18 سال کی ایج ہوتی ہے, نہ فرینچ آتی ہے, نہ پیسے ہوتے ہیں, نہ کپڑے ہوتے ہیں. -10 ٹیمپریچر ہوتا ہے, اتنی برف ہوتی ہے, شوز کے اندر پانی آتا ہے. لنڈے بازار سے کولڈ آدمی لے کے جاتا ہے جس پہ سردی ایسے لگتی ہے. آدمی کیا کر سکتا ہے, رو ہی سکتا ہے نا. جب آپ لوگ اوورسیز پاکستانی باہر جاتے ہیں نا وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں تو نہ ادھر کے رہتے ہیں. واپس آئیں گے, جن لوگوں سے پیسے ادھار لیے ہیں واپس کیسے دیں گے. فیملی بھی آپ کو اچھا ٹریٹ نہیں کرے گی. دیکھو یہ نکما ہے, یہ گیا تھا پھر واپس آ گیا. تو آدمی پھر کہتا ہے یار میں اپنی لائف سٹوری وہاں پہ شروع کروں. بہرحال 2 ماہ میں میٹرو میں رہا تھا, گاؤں میں ہی ڈھونڈتا تھا کھانے کے لیے, کچھ مل جائے کھانے کے لیے. پھر ایک پاکستانی ملا, وہ مجھے لے گیا فیشن ایریا جہاں پہ یہ قریشی صاحب بتا رہے ہیں. وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی. وہاں پہ کوئی 5000 ڈیزائنر بیٹھتے ہیں. بھٹی صاحب اکیلے نہیں بیٹھتے وہاں پہ, 5000. وہ کنٹرول کن کیا ہے 100% جوش. ان کے پاس مجھے صفائی کا کام مل گیا. میں صفائی کرتا تھا, میں دیکھتا تھا لوگوں نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں. وہ میں 2 ماہ کے بعد جناب صفائی کرتا, میں سیل مین بن گیا. فرینچ مجھے نہیں آتی تھی, صرف لکھنا آتا تھا. یار اس نے کتنے 23 24 یہ کتنے ڈریس مانگے ہیں, تو وہ میں مالک کو آ کے دے دیتا تھا. وہاں سے 2 سال بعد جو آدمی کبھی اسکول کالج فیشن کے اسکول کالج میں گیا ہو تو اس کو پتہ ہو میں نے ڈیزائن کیسے کرنے ہیں. جو ابھی امریکہ سے ہم بتا رہے ہیں تو آدمی سب ڈیزائن اپنے سر سے نکالتا ہے, کاپی نہیں کرتا. مطلب وہاں پہ کاپی رائٹس ہیں سارے. آدمی ایک تصویر انٹرنیٹ پہ لے کے نا تو وہ تصویر کو کہتا ہے جی میرا ڈیزائن, وہ چیزیں وہاں پہ نہیں چلتی. وہاں پہ ہے ایک لا سسٹم. پاکستان کا لا سسٹم تو تباہ ہے نا ماشاءاللہ. وہاں پہ ایک لا سسٹم ہے, جسٹس سسٹم ہے سارا. تو 2 سال کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا چھوٹے سے آفس میں. لوگوں نے مجھے چیزیں ہدایت دینی شروع کر دی. ان سے میں نے پرومس کیا, کیونکہ جو آپ کی زبان ہے زندگی میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہنا آسان ہے, ٹی وی اخباروں میں سارا کچھ ہے نا, لیکن آپ کی جو زبان ہے نا آپ کو اس پہ رہنا چاہیے. آپ نے پرومس کیا میں نے کل پیسے دینے, وہ کل پیسے دینے, تو پھر وہ آپ کو چلتی رہے گی چیزیں. بہرحال 86 میں میرے ڈیزائن ہٹ ہو گئے, میں بٹی بننا شروع ہو گیا. وہ بلڈنگ لی میں نے جو مارکیٹ کی سب سے کارنر بلڈنگ, بیسٹ پلیس. یہ قریشی صاحب دیکھ کے آئے ہوئے ہیں, بیسٹ پلیس میرے پاس ہے اتنا بڑا, بٹی پیرس. میں نے کیوں لکھا تھا بٹی پیرس, میں نے کہا یار یہ پاکستانی نام ہے تو دنیا میں وہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے تو ہمارے پاکستان کا نام روشن ہوگا, اس لیے میں نے لکھا تھا بٹی پیرس. 86 میں میرے 25 کنٹریز میں میرے آفس کھلنے شروع ہو گئے. 87 میں میرا ایک ماڈل ہٹ ہوا تھا, اس کی ایک جیکٹ بنائی تھی, اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا تھا. وہ مٹیریل بھی سارا کپڑا بھی اس پہ کوئی کاپی نہیں کر سکتا تھا. وہاں سے میں نے 87 میں بن گیا بٹی. میری ٹرن اوور شروع ہو گئی 200 ملین یورو. کتنی؟ 200 ملین یورو.
میرے پاس کوئی 800 آدمی آفس میں کام کر رہا ہے، دنیا میں آفس چھوٹے لوگ منتیں کرتے تھے مجھ سے چیزیں لینے کے لیے، کیونکہ اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے پھر میں 24 آور وہاں پہ آفس سسٹم ہے، میں صبح 6 بجے جاتا ہوں، رات کو 8 بجے تک کوئی یار دوست نہیں آئے گا چائے پینے کے لیے، یہ پینے کے 8 بجے کے بعد اپنے گھر پہ آپ بلائیں، ڈنر کریں دوستوں کے ساتھ، جو مرضی کریں، 8 بجے کے بعد آفس ٹائم آفس ٹائم۔ انسان کو جو ہے نا وہ آدمی کو اپنا سیریس پرسن لینا چاہیے، تو میں سیریس ہو کے سارا کرتا تھا۔ جو ابھی کیشو نے بتایا تھا میں نے ڈالر یہاں پہ بھیجے، وہ اس زمانے میں میرے $3 ملین فریز ہو گئے تھے، گورنمنٹ کو پیسے چاہیے تو انہیں فریز کر دیا، لیکن پھر بھی میرا دل، میں نے کہا کیا کروں میں پاکستان جا کے، میرا شوق تھا۔ کتنے اوورسیز پاکستانی ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم اپنے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کریں، وہ اپنے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ پہ رہیں، جب پیسے کماتے ہیں پہلے اپنی ماں کو بھیجیں گے، بھائیوں کو بھیجیں گے، گھر لینا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پہ وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ اوورسیز پاکستانی کو جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ لاس سسٹم تو ہے نہیں، آپ عدالتوں میں اخبار ہوتے رہیں گے، یہاں پہ کوئی پتہ نہیں۔ 96 میں میرے پاس بے نظیر بھٹو رہتی تھی 8 سال، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے میاں پریزیڈنٹ صاحب یہاں پہ جیل میں تھے، تو وہ کیونکہ یہاں پہ فیشن ہے سارا سیاسی، وہ جانے ان کا کام جانے، میں سیاست میں بالکل نہیں آتا، مجھے پتہ نہیں ان چیزوں کا۔ تو مجھے بے نظیر نے کہا ہے تو بات سن، تو پاکستان کیوں نہیں جاتا، تجھے دنیا جانتی ہے، باہر پاکستان تجھے کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو پھر میں فرسٹ ٹائم 96 میں لے کے آیا تھا فیشن پاکستان میں نے ایک 50 لوگوں کی ٹیم آتی تھی یہاں پہ۔ مجھے افسوس ہوتا تھا جب میں ہوٹل میں آتا تھا، لڑکیاں آدمی بیٹھے ہیں ہوٹل خوبصورت، گھر پہ بیچاری بیٹھی ہیں، ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا، سارا ان کو نہیں پتہ تھا میک اپ کیسے کرنا ہے، میں نے ہیئر کیسے کرنے ہیں، میں نے کپڑے اپنے کیسے پہننے ہیں۔ تو 96 میں نے فیشن شو شروع کیے تھے کراچی، لاہور، اسلام آباد۔ اس زمانے میں صرف ایک ٹی وی تھا جیو، ان کے ساتھ مل کے پھر میں نے سارا ان لوگوں کو سسٹم بتایا۔ پھر لاہور میں نے ایک چھوٹا سا اسکول بنایا فیشن کا، بولے یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے فیشن کیسے چلتا ہے۔ مجھے تو کہتے تھے درزی، میں کہتا تھا مجھے بڑا فخر ہے درزی ہونے کا بھی، کیونکہ درزی بھی ایک انسان ہوتا ہے نا، ہر آدمی ایک انسان، اللہ نے سب کو جیسے بنایا ہوا۔ تو وہاں سے پھر میں نے 96 میں نے فیشن شو پاکستان میں شروع کیے، لاہور میں اسکول بنایا، پھر میں نے بچوں کو اسپانسر کرنا شروع کیا، NCA کالج، پنجاب یونیورسٹی میں، یہ SOS چلڈرن میں، فاؤنٹین ہاؤس میں، یہ سب کو میں نے شروع کیا۔ پھر میں نے کہا ایک ہاسپٹل بھی لاہور میں اچھا ہونا چاہیے، جاتے ہیں سارے باہر علاج کرانے کے لیے، یہ ہاسپٹل کیوں نہیں بنتا یہاں پہ۔ پھر میں نے ہاسپٹل شروع کروایا، پھر میں نے کچھ 2000 بچوں کو اسپانسر کرنا شروع کیا پاکستان میں، کیونکہ کتنے ہمارے بڑے اوورسیز پاکستانی ہیں نا، ویل نون جو پاکستانی ہیں نا ماشاءاللہ، جن کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار اپنی کنٹری میں ہم بچوں کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ قوم کو انہوں نے آگے لے کے جانا، ہم نے تو چلے جانا، آئے ہیں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر میں نے وہ لاہور والا اسکول جو ہے وہ یونیورسٹی بن گئی فیشن کی، فیشن کا سب سے بڑی وہ یونیورسٹی بن گئی لاہور۔ میں نے کہا یہاں پہ یہ یونیورسٹی تو بن گئی ہے، ان کے ٹرنشپ بھی ہونی چاہیے پیرس میں، ان کے ٹرنشپ کرائیں، بچے پیرس میں آئیں، ان کے آئیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے یورپ میں، دنیا میں فیشن کیسے چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر پاکستان میں ہر آدمی فیشن ڈیزائنر شروع ہو گیا تھا۔ فیشن ڈیزائنر بننا سب سے اچھا بزنس ہے، یہ جو ہے نا فیشن کا کاروبار ہے۔ اگر آپ فیشن کا کاروبار، لوگوں کو بھی آپ خوبصورت بناتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی خوبصورت بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کپڑے پہننا بھی ایک آرٹ ہے، کلاس، آپ کو جنٹل ہونا چاہیے۔ صبح اٹھ کے آدمی نہا کے اگر کپڑے اچھے پہن کے چلے گئے بھی نا تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی وائف یا بہن یا آپ کی مدر اچھے کپڑے پہن کے آپ ساتھ چلے گی نا تو وہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے، کوئی دیکھ رہا ہے یار دیکھو میری بیوی مطلب ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے، کلاس ہے، مطلب کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس سے اکانومی بھی آگے چلتی ہے۔ سلوار قمیض ہمارا ایک کلچر ہے پاکستان کا، اگر آپ نے اکانومی آگے لے کے چلنی ہے تو اس اکانومی میں آپ کو ویسٹرن کلوز بھی بنانے چاہیے۔ آپ کو پاکستان تو اتنا بڑا پیارا ملک ہے ہمارا، اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں ملک دیا ہے، اتنے لوگ انٹیلیجنٹ دیے ہوئے ہیں۔ میں نے جب ابھی یہ بتا رہے تھے میرے گھر کے متعلق، وہ گھر میں نے بنایا خود، سارا میں نے ڈیزائن کیا ہے۔ جب آپ فیشن میں آتے ہیں نا تو آپ کو ہر چیز خود آنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں فیشن ڈیزائنر۔ اور پاکستان میں ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ ہے، آپ کسی کو ایک پینٹنگ دکھا دینا، وہ پینٹنگ ایسے کر کے بنا کے آپ کو دے دے گا، اس سے اچھی بنا کے دے دے گا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے اس گورنمنٹ کو چاہیے پاکستان میں بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی بننی چاہیے، جس کی پاکستان کی اکانومی میں بڑا فرق پڑے گا، چیزوں میں پڑے گا۔ لیکن سب چیزیں جو ہے نا وہ صرف انٹرنیٹ پہ تصویریں نکال کے اس کو فیشن ڈیزائنر آپ نہیں کہتے۔ اس گورنمنٹ کو چاہیے
جو میں بڑی دیر سے شو ڈال رہا ہوں، ان کو چاہیے ہمارے لیے یہاں پہ کوئی کاپی رائٹس ہونے چاہیے جس پہ مطلب جو عدالتیں بیٹھتی ہیں ان کے عدالتوں کی قدر ہونی چاہیے. لیکن مصیبت ہے اس ملک میں عدالتی سسٹم جو ہے نا سب سے گندا سسٹم ہے. مطلب میں آج کل عدالتوں میں خوار ہو رہا ہوں. کیوں خوار ہو رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے ایک زمین لی تھی 1 مربع صرف یتیم خانہ اور قبرستان بنانے کے لیے. وہی وکیل کو تھوٹی لیٹر دیتے ہیں، اس نے اپنی بیوی اور اپنے نام پہ کروا لیا. اوورسیز پاکستان نے کیا کیا ہے؟ وہ عدالتوں میں جائیں کہ میری فائٹ ہے صرف غریبوں کے لیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں نے اپنے جانے سے پہلے پاکستان میں میری کتنی پراپرٹی ہے یہ ساری ایک جگہ پہ جائے گی جس کو میں نے لے کے جانی ہے. میں نے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا. اللہ میاں دیکھیں نا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ایک چیز مجھے نہیں چاہیے. میرے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں سب چیزیں دی ہوئی ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ صرف یہ غریبوں کے لیے میری ساری جائیداد چیزیں سب غریبوں پہ جائے گی، کیونکہ اس میں بہت برکت اللہ میاں ڈالتا ہے. جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا آپ کچھ نہیں لے کے آتے. جب ہم لوگ جاتے ہیں نا کچھ نہیں لے کے جاتے. کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. لیکن اللہ میاں کہتا ہے ہر انسان کی عزت کریں. اللہ نے سب کو ایک جیسے بنایا ہوا ہے، کوئی تھوڑا سا اوپر ہے، کوئی تھوڑا سا نیچے ہے. جس دن ہم لوگ یہ سمجھ جائیں گے نا ہم نے آدھی روٹی اپنی کھانی ہے حلال کی، ایک روٹی ہم نے حرام کی نہیں کھانی. اللہ میاں کہتا ہے کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ اینڈ میں اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایسے لوگ جو ہیں نا ان کی قدر کریں. کل چلے گئے تو ہم لوگ پچھتائیں گے. پھر کل یہ لوگ چلے گئے نا پھر ہم لوگ پچھتائیں گے. عمر صاحب چلے گئے نا، میں ان کی روز ویڈیو دیکھتا ہوں، ہم پچھتا رہے ہیں نا. جب آدمی زندہ ہوتا ہے اس کی قدر کم کرتے ہیں، جب وہ چلے جاتا ہے نا بعد میں ہم یاد کرتے ہیں یار یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اینڈ میرا یہی ہوگا، اللہ میاں اس ملک کو آگے لے کے چلے. ہمارے فیوچر جو بچے ہیں، میں کراچی اب آیا ہوں صرف یہ بچوں کو لیکچر دینے کے لیے. مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آتا ہوں بچوں کو لیکچر دینے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک ان لوگوں نے آگے لے کے جانا ہے. تو اگر آپ نے فیشن ڈیزائنر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ان کو چاہیے اپنے سر سے فیشن نکالیں. اپنی اس سے وہ اپنا جو فیشن خود کریں گے نا تو اس کی چیزیں کریں گے تو اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے. جب ٹی وی پہ کسی نے ٹی وی پروگرام پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ ٹی وی پہ کپڑے آپ کے پہن کے بیٹھا نا تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، یار اس نے میرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ابھی پیرس میں 3 سنیما مووی مجھ پہ بنی ہے. میں ایک واحد پاکستانی ہوں. پاکستان نے مجھے ستارہ امتیاز، حلال امتیاز، مجھے فیشن کا امبیسڈر بنا دیا. تھینک یو ویری مچ. باہر کے ملکوں میں مجھے 8 حلال امتیاز، ستارہ امتیاز ملے ہیں. میری لائف پہ 3 سنیما موویز آئی ہیں. میری لائف پہ بکس آئی ہیں. اس پہ محمود بھٹی اکیلا نہیں لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے پاکستان. آدمی اپنے خون کو نہیں چینج کر سکتا، پاسپورٹ چینج ہو سکتا ہے لیکن آدمی اپنی شکل، یہ پاکستانی شکل چینج نہیں کر سکتا. تو اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو فخر ہونا چاہیے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان رہیں گے. ہم نے مل کے سب نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس لیے اب میرا صرف یہی ہے، پورے پاکستان یونیورسٹیز میں جاتا ہوں صرف لیکچر دینے کے لیے، کیونکہ میں نے بھی کل چلے جانا ہے. یہ میرے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں نا یہ ملک کو آگے لے کے جائیں گے سارا کچھ. تھینک یو ویری مچ.